اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے قیامت کے نہ ماننے والوں کو اپنی تخلیقات کی طرف متوجہ کر کے دلائل دیے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو کہ اللہ رب ذوالجلال جب یہ چیزیں کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو پھر تم جو قیامت کو نہیں مانتے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ ان چیزوں میں اگر غور کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا کہ واقعی قیامت ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے متقین کے لیے مختلف نعمتوں کا وعدہ فرمایا اور متقین کی کچھ صفات بیان فرمائیں کہ وہ نیکی کرنے والے ہیں اور راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں، صبح سویرے اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنے والے ہیں، اور اللہ جو انہیں مال دیتا ہے وہ سائل اور محروموں کو ان میں سے عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، متقین کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو پیدا کی ہیں وہ یقین والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں کہ جس طرح زمین کی یہ چیزیں ہیں تو قیامت بھی اسی طرح قائم ہوگی۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم اگر زمین کی مخلوقات کو دیکھو تو تمہیں قیامت کا یقین آ جائے گا۔ تو مومنین یقین کرتے ہیں کہ واقعی قیامت ہوگی، اسی لیے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو زمین کی مخلوقات کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، باغات ہیں، نباتات ہیں، کنویں ہیں، غار ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ ان میں اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں، اتنی چیزیں بنائی ہیں، تو اس طرح جو ہے تو قیامت بھی اس نے ضرور بنائی ہے۔ آگے پھر فرمایا وفی انفسکم، تم خود اپنے بدن میں دیکھو، اس میں جھانکو کہ تمہارے بدن کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، تمہارے بدن کا نظام میں نے کیسے بنایا۔ انسانی بدن ایک چھوٹی دنیا ہے جسے عالم اصغر کہتے ہیں۔ یہ بدن بھی عالم اصغر ہے، جس طرح دنیا میں چیزیں موجود ہیں، چل رہی ہیں، تو اسی طرح یہ انسانی بدن میں یہ چیزیں ہیں۔ تو بدن میں انسان اگر سوچے کہ کس چیز سے مجھے پیدا کیا گیا، پھر کن مراحل سے مجھے گزارا گیا، پھر مجھ میں روح اور جان ڈالی گئی، اور پھر بچپن سے بڑے سے سمجھدار، اسی طرح آج میں جس حال میں ہوں، اس میں کتنی مراحل کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں، اور پھر میرے اندر ہاضمے کا نظام ہے، سوچنے کا نظام ہے، اعصابی نظام ہے، بدن کے چلنے کا نظام ہے، اسی طرح مختلف چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، وسائل ہیں، یہ اللہ رب ذوالجلال نے جو بدن میں پیدا کی ہیں، اگر ہم ان میں غور کریں تو ہمیں اللہ پر یقین آئے گا اور اللہ کی قیامت اور حساب و کتاب پر یقین آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، خود کو بھی نہیں دیکھتے ہو، اس کائنات کو، زمین کو، ان کے وسائل کو نہیں دیکھتے ہو، لیکن خود کو بھی نہیں دیکھتے ہو۔ اپنے بدن میں دیکھو، اگر اللہ رب الجلال پورے بدن میں کہیں بھی تکلیف دیتا ہے، سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عضو اگر ناکارہ ہو جائے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح یہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ میں چلا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اسی طرح تیرے بدن کا نظام بھی میں چلا رہا ہوں، ذرا اس میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا میری باتوں کا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمان یعنی لوح محفوظ ہے جہاں اللہ نے تیرا رزق لکھا ہے، وہ لکھا ہوا ہے فلان بندے کو یہ رزق ملے گا اور اس وقت ملے گا۔ اس کا وقت اللہ نے آپ کو نہیں بتایا، کیا رزق تجھے نہیں ملتا ہے، تو اسی طرح اگر قیامت کا دن اور وقت نہیں بتایا تو قیامت بھی ضرور آئے گی۔ تو آسمان میں لوح محفوظ میں تیرا رزق لکھا ہوا ہے، وما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے، اگر تم اس سے بھاگو گے تب بھی تمہیں رزق ملے گا، جہاں بھی جاؤ گے۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان جہاں جاتا ہے موت اس کے پیچھے ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے پیچھے ہے، جو اسے ملے گا نصیب ہوگا وہ ضرور اسے ملے گا، چاہے شہر میں ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، پہاڑ میں ہو، جہاں اللہ نے جو روزی اس کی مقرر کی ہے وہ اس کو ضرور ملے گی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمانوں کی طرف سے جو برسات وغیرہ کی صورت میں پانی آتا ہے، اس سے تمہارا رزق وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارا رزق مقرر کیا ہے، ایک تو لوح محفوظ میں اور دوسرا آسمانوں کی طرف سے جو ہمیں پانی آتا ہوا نظر آتا ہے، برسات وغیرہ، اس کے ذریعے تیری روزی کا بندوبست کیا گیا ہے، تمہاری روزی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، پھر قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا، آسمان کو دیکھو، ان کے اندر چیزوں کو دیکھو، اسی طرح زمین کو دیکھو، اس کے اندر چیزوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، ان کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں دیکھو إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یہ قیامت اس طرح یقینی ہے، حق ہے، جس طرح تم بات کرتے ہو تمہیں اپنی بات کا یقین ہے۔ دیکھو انسان بات کرتا ہے، سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سوچتا ہے، باقی باتیں میں تو ذرا انسان شک کر سکتا ہے، کوئی بات سنے، ہو سکتا ہے بولنے والے نے ایک بات کہی ہو، سنائی ہمیں دوسری دیتی ہو، جیسے کسی نے دور سے کہا چھوٹی، ہمیں سمجھ میں آئے موٹی، اس طرح جو ہے تو کوئی کہ بڑا، ہمیں سمجھ میں آئے کھڑا، یعنی سننے میں تو فرق آ سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی شک اور فرق ہو سکتا ہے۔ دور سے آدمی جا رہا ہے، آپ نے اندازہ لگایا یہ فلان ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس جیسا دوسرا آدمی ہو۔ لیکن جب تم خود بولتے ہو، اپنے بولنے پر تو انسان کو یقین ہوتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، تو بولنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، تو اس طرح قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، بے شک اس طرح یہ قیامت حق ہے اور یقینی ہے، جس طرح تم بولتے ہو تمہیں اپنے بولنے کا یقین ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں، میں نے یہ بولا ہے، تو اسی طرح قیامت کا بھی اسی طرح تمہیں یقین ہونا چاہیے، یہ بھی یقینی بات ہے، قیامت بھی ضرور آئے گی۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کیا فرمایا؟ کہا تو نے اس کی کیا تیاری کر لی ہے؟ کوئی تیاری ہے اس کی؟ قیامت کی تیاری کرو، بھائی یہ نہ سوچو کب آئے گی، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں بھی قیامت کا یقین کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور موت کے وقت اور برزخ میں، حشر میں، قیامت میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔